السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15ویں سپارے کے کوئز کے آنسرز کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن دیکھیے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک رات میں اپنی کزن ام ہانی کے ساتھ کے گھر میں سو رہا تھا، وہاں سے پھر ایک آنے والا آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حتیم کعبہ اور پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ اس وقت مکہ میں مسجدوں میں سب سے دور پائے جانے والی مسجد یہی تھی، تو اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس سے معراج کروائی گئی، یعنی سیڑھی کے ذریعے آپ کو 7 آسمانوں سے گزار کر سدرۃ المنتہا سے گزارا گیا۔ راستے میں آپ کے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، مختلف جلیل القدر انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا۔ وہاں پر آپ نے پھر جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتوں کو دیکھا، پھر آپ نے ان فرشتوں کے قلم کی آواز سنی جو کہ لوہے محفوظ میں لکھ رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں جس طرح کی جس خلقت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا وہاں پہ دیکھا۔ آپ کو وہاں پر سدرۃ المنتہا سے آگے گزر کر آپ اللہ سے ملاقات کرنے گئے۔ وہاں پر پھر آپ نے تحیات اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر 50 نمازیں دیں، جن کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر وہاں سے پھر آپ واپس سیڑھی کے ذریعے اتر کر بیت المقدس آئے۔ پھر آپ امام بن کر تمام انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد اس واقعے کو اسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ اس میں تفصیل تو بہت زیادہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دوست کو پھر اپنی ملاقات کے لیے بلایا، ان کو سیر کروائی، ان کی ویلکم کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو ریڈی کیا۔ وہاں پر خوبصورت سی سیلیبریشن ہو رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم اس کو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہماری اگلی آیت کریمہ ہے وہ 2 کویسچن ہے اور آیت کریمہ 7 ہے۔ اب یہ اس میں تھوڑا سا بنی اسرائیل کا نشات ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کی نسل سے پھر اولاد بنائی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جنم لیا۔ بنی اسرائیل کے ڈیفرنٹ گروہ تھے، ان کے قبائل تھے۔ آپ کو یہ ساری ہسٹری پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نجات دہندہ بن کے آئے، ان کو نجات دلائی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب شریعت بنایا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب پر عمل نہیں کیا، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا، آیت نمبر 5 ہے، جو کہ سخت جنگجو تھے، جو گھروں کے اندر گھس گئے اور پھر انہوں نے ان کو خوب مارا۔ تو یہ سزا ہے، اللہ کی قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم اور ایسے ہارٹ لیس لوگ مسلط کر دیتا ہے جو کہ ظلم بھی کرتے ہیں، گھر کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ کی چار دیواری کا تحفظ نہیں ہوتا، اس میں فساد مچاتے ہیں، اس میں آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ عذاب ہے اس قوم کو جو کہ اللہ کی باتیں نہیں مانتی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے نشات ثانیہ ہوئی، آپ نے دوسرے پارے کے اینڈ پہ پڑھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا، یعنی ان کو ان کا مقام دے دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنے سپاہ سالار کے ساتھ مل کر اپنا کھویا ہوا مقام واپس لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے، اللہ نے ان کو ان کے جتھوں ان کے لشکروں کو زیادہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بیان کرتے ہیں آیت نمبر 7 میں، جو کہ اس کا کویسچن نمبر 2 ہے،
کہ اگر تم اچھا درست رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی درست رہیں گے. تو یہ ایک ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ کوئی یک طرفہ محبت نہیں ہے کہ اللہ رحمان ہے تو وہ ہر صورت میں بندوں پر رحم کرے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اب اپنی حالت کے بدلنے کا. جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطائیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی. لیکن جب آپ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، کتاب کو پس پش ڈال دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اگر تم نے بھلائی کی ہے تو اللہ کو پر تم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، تم نے خود اپنے لیے بھلائی کی ہے، اور اگر برائی کی ہے تو اس کا وبال چکھو گے. تو ایک اصول آپ کو پتہ چل گیا. پھر سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے دوبارہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو یہ دوسرا تھا، یعنی اللہ نے ایک چانس دیا، ان کو دوبارہ سے غلبہ عطا کیا، لیکن انہوں نے پھر وہی حرکتیں کیں. دوسری بار جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، وہ مسجد میں داخل ہوں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اس کو بری طرح برباد کر دیں. سمجھ آ گئی جی کہ مسجد دشمن کے دوسری مرتبہ کا عذاب دشمن کے میں یہ تھا کہ گھروں میں گھسنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی عبادت گاہوں کو بھی پامال کیا، اور وہ اس طرح بری طرح خوف اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے چہروں کے زاویے بھی بگڑ گئے، اور دشمن نے ان کو اس بری طرح برباد کیا کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکے، جن کو کہ ان کے بیت المقدس سے بے دخل کر دیا گیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوموں کے عروج و زوال کی ایک 6-7 آیتوں میں ایک پوری ہسٹری ریکارڈ کر دی ہے. بنی اسرائیل نے یہ حرکت غلط کی تھی، دشمن ان پر مسلط ہو گئے تھے، دشمن حق پر نہیں تھے. بنی اسرائیل اللہ کی چنیدہ قوم تھی، ان کے پاس شریعت تھی، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ توڑا، اب ان کی کتاب اور شریعت پر عمل نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ان کو خوف دے رہے تھے، ان کے گھروں میں گھس رہے تھے، ان کو برباد کر رہے تھے، ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کر رہے تھے. اگر تم ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں، اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کا ایک ہی اصول بتایا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تم غلط کرو گے تو اس کا ری ایکشن تمہیں برداشت کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی خاص نسبت سے اپنے آپ کی وجہ سے اپنے گناہوں سے کے وبال سے خود کو بچا سکو. اگر یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے تو یہی امت محمد کے لیے بھی ہے. ان عدتم عدنا، اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور سزا بھی ویسی ہی ہوگی. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو رسول صلی اللہ، آپ نے دیکھا ہے کہ جب مدینہ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے بدعہدی کی تو پھر اللہ نے نبی کریم کے ہاتھ سے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو ان کے شہروں سے بے دخل کیا، ان کے گھروں میں گھس گئے مسلمان، ان کو پھر وہاں سے بھی مار کر نکال دیا گیا. اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی ایسا کریں گے. سمجھ آ گئی جی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، ان کو ان کے شہروں سے نکالا گیا. بنو قینقاع کو نکالا کہ انہوں نے ایک مسلم خاتون کی بے حرمتی کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کا محاصرہ کیا اور انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں بنو نذیر کے قبیلے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی سازش کی، جو اللہ نے آپ کے جبریل کے ذریعے آپ کو بتا دی. پھر آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور وہاں سے بھی ان کو نکال دیا. اور پھر جو بنو قریظہ تھے انہوں نے خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تو اس وقت بھی مسلمانوں نے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کے عہدوں کو توڑا. آگے چلیے تو ہمارے پاس آیت نمبر 9 آ جاتی ہے سورۃ الاسراء کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. ٹھیک، سیدھا راستہ. اقوم ایک تو ہوتا ہے قوم، قامہ یقوم اقامہ، کھڑا ہونا، اور جیسے انگلش میں ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، یہ اس سپرلیٹو ڈگری کی بات کریے. دی بیسٹ راستہ جو ہماری زندگی گزارنے کا کسی بھی معاملے میں، آپ کی معاشرت ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کے گھریلو معاملات ہوں، آپ کی سیاست ہو، آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق ہو، آپ کی اپنی پرسنل عادات ہوں، قرآن ہر
راست ہر موقع پر وہ چیز آپ کو بتائے گا، اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گا جو سب سے انصاف والا ہے، جو سب سے سیدھا ہے۔ اور مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دیں جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی کہ کام اگر وہ اس قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اپنا بھلا کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ سے اجر بھی ملے گا۔ اور وہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی جیسا کہ وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان ہمیشہ سے بہت زیادہ بہت جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک نیچر بتائی ہے کہ انسان اکتا کر غصے میں جلدی مچاتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے کہ بیڑا غرق، خانہ خراب، اس قسم کی دعائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہ کر کے انسانوں پر اپنے رحمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اپنے ساتھ کی گئی، اپنے حق میں کی گئی بد دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو محو کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر کے بالکل ختم کر دی روشنی، اور دن کے ٹائم اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کیوں کیا؟ تاکہ رات کو تم اپنی نائٹ بلب بند ہو گئی، رات اندھیرا ہو گیا، سو جاؤ، دن روشن ہو گیا، اٹھ جاؤ، کام کرو، اور رات اور دن کے ساتھ ساتھ تم سالوں کی گنتی اور حساب بھی معلوم کرو کہ سال کتنے ہو گئے اور کتنے دن گزر گئے۔ یہ رات اور دن ہمیں دنوں کا حساب اور دنوں کے ساتھ سالوں کا حساب بتاتا ہے، اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے۔ طائر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اڑنے والا، یعنی اس سے مراد کسی چیز کا وہ جزو ہے جو انسان کے حصے میں آ جائے، یعنی اڑ کر اس کے پاس آ جائے۔ تو یہاں پر جو قرآن کہتا ہے کہ انسان کی گردن میں کوئی ایسا سسٹم انسٹالڈ ہے، کوئی ایسی چپ انسٹالڈ ہے کہ جو آٹو پہ انسان کی ہر چیز کو ریکارڈ کرے، یہاں سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کیونکہ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کے اندر موبائل میں یا کوئی سی سی ٹی وی کیمراز میں آٹو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے ہر چیز کی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ انسان کی گردن میں بھی اس کا پرندہ طائرہ، کوئی کیا چیز ہوگی وہ طائرہ، شاید وہ کوئی ایسی چپ ہو جو کہ اللہ نے ہر انسان کی گردن میں لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ اس پر ڈیجیٹلی ہر چیز کو ریکارڈ کیا ہوا ہو، اور قیامت والے دن وہ اسے کھولے اور دیکھے اور پڑھے، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اللہ نے فرمایا یلقاہ منشورا، وہ اسے کھلا ہوا قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں پائے گا۔ تو اس میں پھر دیکھیں آگے جو الفاظ آتے ہیں نا کہ اپنی کتاب پڑھ تو آج خود اپنا محاسب کافی ہے، تو اس سے پھر اس کنسیپٹ کو سپورٹ ملتی ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جیسے کہ آٹو پہ چیز ریکارڈنگ پہ لگ جاتی ہے، آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو گئی، آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھنے کی، آپ اپنی ریکارڈنگ خود چیک کر لیتے ہیں، ہر ڈیٹا خود ہی اس میں سالو ہو گیا، ہر ڈیٹا وہاں پہ خود ہی سارٹ ہو گیا کہ یہ آپ کے نیک اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں۔ جیسے موبائل کی اگر آپ وہاں پر کوئی چیزیں بھرتے رہتے ہیں، اس میں بولتے رہتے ہیں، تو آپ کا میموری کارڈ آپ کو بتا دیتا ہے، آپ کا موبائل کی انٹرنل سٹوریج آپ کو بتا دیتی ہے 96% سٹوریج ہو گئی ہے اور اتنے % رہ گئی ہے۔ تو سیم ایز اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایک ایسی کتاب بن کر اس کا طائرہ نکلے گا، اس کا پرندہ جو پرندے کی شکل میں ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو کہ انسان کی گردن میں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات بڑی واضح بتا دی کہ کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو اپنی تسبیح کرتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، وہ کسی کی ذات پر کوئی احسان نہیں کرتا، نہ اللہ پر نہ ہی کسی اور انسان پر، وہ دراصل اپنی سیلف کیئر کر رہا ہے، وہ خود کو فیور دے رہا ہے کہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچا رہا ہے، اور جو کوئی گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن کے واضح الفاظ ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام دینے والا بھیج دیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پیغام بر ہوتا ہے تو ہی ہم عذاب دیتے ہیں، ہم انسانوں پر حجت تمام کرتے ہیں۔ اس لیے
آگے چلیے تو ہم اس سے اگلی جو ہمارے پاس آیت کریمہ ہے آیت نمبر 7 سے لیا گیا ہے. اب ہمارا جو کوئز کا کوسچن نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 18 سے لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی جلدی 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 کرتا ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، ہمیں یہ کام، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں کوٹھیاں مل جائیں، ہمیں کاریں مل جائیں، ساری توجہ انہی جلدی والی دنیا کے حصول کے لیے صرف کر دی ہے. تو جس کو ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی دے بھی دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں. لیکن چونکہ اس نے آخرت کو اپنی پرائرٹیز میں، اپنی زندگی کی ترجیحات میں، اپنی پریفرنسز میں نہیں رکھا، اس لیے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا سوائے آگ کے. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے اپنے کسی عمل کو خالص نہیں کیا تھا. اور جو آخرت کے لیے پھر کوشش کرے، جیسا کہ کوشش کی جانی چاہیے، بھئی عظیم مرتبہ ہے، بلند گھر ہے، اللہ کی رضا ہے، نبیوں کا ساتھ ہے. جنت میں جانا کوئی عام سا ایونٹ تو نہیں ہوگا نا، کوئی عام سی اچیومنٹ تو نہیں ہو سکتی. پھر جتنا بڑا اچیومنٹ اتنی بڑی کوشش. آخرت کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے ایمان کی حالت میں، تو ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی قدردانی کرے گا. تو اس لیے اگر اللہ کے لیے اپنے جذبات کو خالص کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، کوئز کا کوسچن نمبر 9 دیکھیے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اپنے یہاں پہ قرآن کی وزڈم اور حکمت کے موتی ہیں جو پیک ہیں. اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرو. احسان، ہر عمل میں اللہ کو احسان چاہیے، لیکن والدین وہ A+ پہ ہی آپ پاس ہوں گے. آپ نے اپنے والدین کے ساتھ جب کبھی دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے ہی کو پہنچ جائیں، اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا اور حکم کر دیا کہ اب اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو غیبی قوتوں کا مالک سمجھ کر صرف اسی سے مانگو. انتہائی محبت، انتہائی خوف، انتہائی عاجزی صرف اس کے لیے اختیار کرو. دل، زبان، جسم کا ہر حصہ، ہر فعل عاجزی اللہ کے سامنے سر اطاعت خم ہونا چاہیے. اور احسان اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو بتایا ہے کہ اپنے تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے. پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں ہے. پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے. اور اگر وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آپ نے ایک چھوٹا سا کلمہ اف بھی نہیں کہنا ان کی کسی بات کے جواب میں. اگر وہ آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا کر رکھنا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے. یعنی باڈی لینگویج بھی آپ کی بہت ادب والی ہونی چاہیے، اور آپ کی زبان سے بھی بہت ادب کے الفاظ نکلنے چاہیے. اپنے والدین کو جھڑک جھڑک کر باتیں نہیں کرنی، ان کے سامنے اف اف نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحمت اور شفقت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا. اور پھر کیا اللہ فرماتا ہے، اور اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دو. کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار پر خرچ کرنے کے دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا صدقے کا. اور ولا تبذر تبذیرا، مسافر پر بھی خرچ کریں. آپ اب دوسرے شہر میں ہیں، آپ کے شہر میں کوئی لوگ دوسرے شہر سے آتے ہیں، جیسے اکثر کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر کچھ ٹورسٹس آ جاتے ہیں یا ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو دوسرے شہروں سے، تو اللہ نے فرمایا ہے ان کو ان کا حق دو، احسان کرو ان کے ساتھ، ان کو گائیڈ لائن
ان کو راستہ نہیں پتہ راستہ بتاؤ، ان کو اپنے شہر میں ویلکم کہو، ان کو خوش آمدید کہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، فالتو میں پیسے ویسٹ نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، وہ ہمیشہ سے شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ کو شیطان سخت ناپسند ہے. اس لیے نعمتوں کو قدر سے استعمال کرنا ہے، نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں نعمتوں کا ضیاع اور فساد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اپنا ہاتھ اپنے گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ لو اور نہ اس کو پوری طرح کھول دو، یعنی نہ ہی آپ نے فضول خرچی کرنی ہے، نہ ہی آپ نے کنجوسی کرنی ہے. اگر کنجوسی کریں گے تو بھی، اگر فضول خرچی کریں گے تو بھی ایسا نہ ہو کہ پورا کھول دو اور ملامت کیا ہوا، تھکا ہارا ہو کر بیٹھ جاؤ. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین میں جو اقتصاد ہے، تم لوگوں کی بہترین منصوبہ بندی ہے وہ میانہ روی ہے. خرچ کرنے میں میانہ روی کا اختیار کرو، کیونکہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا موجود رہے، یعنی تم کوئی شخص فقیر نہ ہو جائے، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو، جو تمہارے انڈر ہیں، ان پر خرچ کرنے سے صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے خرچ کرنا شروع کرو. اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیے تو اللہ فرماتا ہے اور اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیں گے، ان کا قتل خطا بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی انسان کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو بے حیائی سے بچتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. اللہ نے فرمایا اور قتل نفس نہ کرو، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یتیم کون شخص؟ جو غریب، جو اس قدر بے بس ہو، جس کی کوئی بیک یا سپورٹ نہ ہو، جو اپنے حق، جائز حق لینے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو، خواہ وہ چھوٹے بچے ہوں جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں، خواہ وہ ایسی بیوہ خواتین ہوں یا وہ ایسی متعلقہ لڑکیاں ہوں جو آپ سے اپنا جائز حق نہیں لے سکتی، خواہ وہ آپ کی بہنیں، بھانجیاں، بھتیجیاں ہیں، خواہ وہ آپ کی اپنی سگی مائیں ہیں، خواہ وہ ایسے آپ کے انڈر کام کرنے والے ملازم ہیں جو اپنا جائز حق بھی آپ سے نہیں مانگ سکتے اور آپ ان کی تنخواہ روک لیں، آپ ان کے جائز حقوق بھی ان کو نہ دیں، بچوں کو ان کی جائز والد کی حق میں سے، اس کی وراثت میں سے حق نہ دیں، بیٹیوں کو حق نہ دیں، یتیم کے مال کو نہیں کھانا، اب وہ حتیٰ کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ایفائے عہد جس کے اندر نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. اور پھر ناپ اور تول پورا ترازو کے ساتھ دیا کرو، ایک ایک انچ کا حساب کیا کرو، ایک ایک پیسے کا حساب کیا کرو، اور اپنے حقوق اور فرائض میں بیلنس رکھو. جب حق لیتے ہو تو پھر فرض سمجھ کے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت بھلا ہے. اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. اپنے گمان کے مطابق، اپنی سیلف ایزمپشنز کی بیس پہ کوئی فیصلے مت کرو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمان اکثر گمان جھوٹی بات نکلتے ہیں، سنی سنائی بات بے تحقیق آگے پہنچا دینے سے بچو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے پہنچا دے جو اس نے سنی ہو، اور سنی سنائی بات آنکھوں دیکھی جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق کے کلچر کو اڈاپٹ کرو تو مومن افواہیں لینے والا نہیں ہوتا، مومن افواہوں کو پھیلانے والا نہیں ہوتا، مومن بیکار کے کانٹینٹ کو وائرل کرنے والا نہیں ہوتا. وہ چیز جو آپ کے بھلے کی نہیں، جو انسانیت کے بھلے کی نہیں، اس کو ڈسکارڈ کر دیں اور اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ کان، آنکھیں اور دل ان سب سے سوال کیا جانے والا ہے. اور پھر باڈی لینگویج دیکھیے، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو، اور نہ بے شک آپ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے.
سکتے، آپ پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے وہ حکمتیں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں، یاد رکھنا، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا، ورنہ تم جہنم میں ملامت زدہ ہو کر دھکیل دیے جاؤ گے۔ اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیے۔ ہم نے اس میں ایکسٹینسیولی قرآن کے اس حکم کو پڑھا جس میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے زمین میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 44، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی ساتوں آسمان اور زمینیں اور زمین کی درمیان کی ہر چیز، خواہ وہ جمادات ہوں، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، خواہ وہ حشرات ہوں، خواہ وہ چونٹیاں ہوں، خواہ وہ پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہوں، اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کوئی چیز بھی تسبیح نہیں کرتی مگر حمد کے ساتھ، زمین میں کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو بے عیب ہونا بتاتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ تو کیا آپ تسبیح نہ کریں گے؟ کائنات کی تو ایک ایک چیز اللہ کے سامنے تسبیح کرتی ہے۔ اس لیے صبح اور شام کے اوقات میں اس پورے سلسلہ کائنات میں آپ بھی شامل ہو جایا کیجئے، اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے۔ آئیے ہم مل کر اپنے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب دیکھیے کہ قرآن کا اثر ان پر جو کافر ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ گند کے پردے ہیں، وہ جالے لگے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر، کفر کے، نفاق کے، اللہ سے نافرمانی کے، اور اپنی دل کی خوشی سے نیکی کے راستے کو چھوڑنے کے۔ اور ان کے کانوں میں بھی ثقل ہے، کانوں میں ڈکے لگے ہوئے ہیں گندگی کے۔ کانوں میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کان میں میل پھنس جاتی ہے تو ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی۔ کان گندے، دل گندے، کیوں گندے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دلوں کو صاف ہی نہیں کیا۔ اور جب تو اپنے اس قرآن میں اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ بدکتے جاتے ہیں، بیمار گھوڑوں کی طرح، بیمار اونٹوں کی طرح۔ جیسے کہ کسی کو پوتر جاتے ہیں نا، پوتر جاتے ہیں تو وہ پھر بھاگتے ہیں، سرگرداں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہیں، ہم جانتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں، جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں تم تو پاگل ہو بھائی، ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جادو تو نہیں ہوا، لیکن تم بے وقوف ہو۔ آگے چلیں تو ہمارے پاس آیت نمبر 53 آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے میرے بندوں سے بات وہ کرے جو سب سے اچھی ہو۔ اے نبی، گفتگو کا اب ادب بتا دیجئے۔ کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں کرنی، کسی کا دل جلانے والی بات نہیں کرنی، کسی کو لگا کے بات نہیں کرنی، کسی کو پریشان کرنے والی بات نہیں کرنی، اچھی بات کرنی ہے۔ کیونکہ شیطان گفتگو کے ذریعے بھی ہمارے رشتوں میں دراڑیں ڈلواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے۔ اس لیے گفتگو کرنے سے پہلے لازماً سوچنا ہوگا کہ ہم یہ جو لفظ بول رہے ہیں اس کو کہنے سے کسی کے دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا۔ کیونکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے۔ ایسے لفظ نہ بولیں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کیونکہ لفظوں کے بھی دانت ہوتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، اور بڑا برا کاٹتے ہیں وہ۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا ہے، اگلی آیت کریمہ،
60 اور کویسچن ہے ہمارا 13۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تجھے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کفار مکہ، اور وہ اپنا پورا زور لگانے کے باوجود یا محمد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور نہ ہی آپ کی دعوت کو پھیلنے سے روک سکیں گے، اس لیے آپ بے خوف و خطر ہو کر اللہ کا پیغام آگے پہنچائیے اور ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ اور وہ جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا، یعنی آپ کو جو کچھ لوگوں نے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی آنکھوں نے وہ دیکھا اسراء والمعراج، وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ کچھ لوگوں کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا، ایمان سے محروم لوگ کہنے لگے لو جی ایک اور دیوانہ پن محمد پر، کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس سے آسمان کا سفر کر کے آ گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شجر ہم نے آپ کو قرآن میں اس ملعون درخت کا ذکر کیا، وہ جو آپ کو دکھایا، وہ بھی اللہ نے آپ لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، اور جو اس میں طغیان اور ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آگے چلیے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سے ایک مضمون پیش کیا ہے، وہی شیطان کا ایک اور ڈائمنشن میں۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے اس کو حضرت آدم کی تخلیق کے سارے مرحلے پتہ تھے، کیونکہ وہ جاسوسیاں کر رہا تھا کہ یہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، اس کا پتلا کیسے ہے، یہ کیسی چیز ہے، اور وہ پیچھے پیچھے اس کے دیکھ پھر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا ہر صورت اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ دیکھیے ذرا کتنی اس نے ہمارے ساتھ جرت اور تکبر اور اللہ کے سامنے بدتمیزی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تو نے اس کو مجھ پر فوقیت دی ہے، یعنی کہ اللہ کو چیلنج کر دیا۔ اس لیے اب حسد کا اظہار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ ڈھکوسلا سازی بھی ہے کہ یہ مجھ پر، یہ میرٹ پر اللہ تعالیٰ آپ نے سلیکشن نہیں کی، یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا جو آپ نے اس کو دے دیا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اعلان جنگ ہو نہیں سکتی، اب اسکیپ گوٹنگ کی ہے اس آدم کے خلاف، اس کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اللہ نے کہا چلا جا، دفع ہو جا یہاں سے، بے شک جہنم ہی تمہاری جزا ہے پوری پوری۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور ان میں سے جن کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا لیا، یعنی اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی کہ وہ انسانوں کو مکمل طور پر ورغلا سکتا ہے اپنی آواز سے، ان کے مالوں اور ان کی اولادوں میں ان کے شریک بن کر ان کو اپنی آواز سے بہکا لے اور ان کو وعدے دے شیطان جا جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، تو ان کو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان وہ تیرے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ کو اپنے بندوں پر کیسا مان ہے، اپنے مومن بندوں پر۔ ابھی دنیا میں نہیں بھیجا لیکن کہا شیطان جا جو میرے مخلص بندے ہیں تو جو مرضی کر لے، وہ تیرے راستے پر نہیں چل سکتے، وہ واپس پلٹ کے میری طرف آئیں گے، وہ راستہ خراب ہو جائے گا تو پھر لوٹیں گے، وہ اپنا جی پی ایس قرآن کا آن کیے رکھیں گے جو ان کو ہر سچویشن میں غلط اور درست کے درمیان گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گا، اور ان کا تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، اور تیرا رب کارساز کافی ہے۔ جی اس کے بعد اگلی آیت کریمہ جو ہم نے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، اس میں دیکھیے آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے، 66 سے مضمون شروع ہوگا، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کشتیوں میں جاتے ہو اور اچانک وہاں پہ تمہیں تیز آندھی اور ہوا وہاں پہ چلنے لگ جاتی ہے، سمندر میں چاروں سائڈ پہ پانی ہے اور کوئی زمینی رابطہ نہیں، تو وہاں پر پھر تم کیا کرو گے؟ تم ان کو بھول جاؤ گے جو تمہارے معبود ہیں، اور تم دل سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ یا اس تکلیف سے بچا لے۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں وہ کفار جن کے بہت معبود ہوا کرتے تھے، وہ بھی جب تکلیف میں ہوتے تھے تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، سمندر میں خاص طور پہ۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی فطرت میں توحید رکھی گئی ہے،
جب تکلیف آتی ہے تو پہلا لفظ جو زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں دھنسا دے، تمہیں کوئی آندھی بیچ دے، یا پھر تم دوبارہ اس سمندر میں جاؤ اور پھر تمہیں ایسی آندھی بیچے کہ تمہیں اسی آندھی سے غرق کر دے۔ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو اور سمجھو۔ ہر کرب کو، ہر تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہر دعا کی قبولیت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ کو اپنا رب مانو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ بنی آدم، اللہ نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اسی مضمون کو اللہ سورۃ 3 میں یوں بیان فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو خوبصورت انداز میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھلوں سے رزق دیا، اس کو سمندر اور خشکی میں سوار کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اللہ نے اس کو فضیلت عطا کی۔ انسان فضیلت یافتہ مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو علم، عقل اور تجربہ دیا، اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایجادات سکھائیں، اللہ نے انسان کو یہ سلیقہ اور شعور بخشا کہ وہ زمین کو کیسے اپنے کام میں لا سکتا ہے، وہ پہاڑوں سمندروں کو کیسے اپنے کام میں لا سکتا ہے، جانوروں سے کیسے کام لے سکتا ہے، طیاروں اور کشتیوں پر کیسے سوار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کے لیے دنیا کی ایک چیز کو بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ہم انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو جن کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور جن کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کے قیامت والے دن امام ہوں گے۔ جن کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں، جن کے چینلز پہ آپ بار بار جا کر وزٹ کرتے ہیں، جن کو آپ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، جس سے پتہ کیا چلا کہ جس کے پیچھے چل رہا ہوگا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اگر آپ کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ ان کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور بڑا خوشی خوشی پڑھیں گے، ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں دین حق کے پیغام سے آنکھیں بند کر کے اندھا بنا رہا، قیامت کے دن وہ اس سے بھی زیادہ اندھا ہوگا۔ اس لیے اپنی چوائسز پہ غور کیجئے۔ اس وقت جو آپ جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آگے چلیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ جو ہمارے پاس کوئز کا کوسچن بن رہا ہے وہ ہے کوسچن نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ، 78 آیت کریمہ ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن کو فجر کے وقت پڑھا کیجئے۔ بے شک فجر کا قرآن فرشتوں کے حضور کا ذریعہ ہے، یعنی فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھیں، اور رات کے وقت کچھ لمحے تہجد پڑھتے ہوئے گزاریے۔ اے نبی، یہ آپ کے لیے اضافی ہوگا۔ عام مخلوق پہ تہجد نفل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سے ملنا ہر رات کو فرض تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ محمود کون ہے؟ وہ شفاعت کا ایسا مقام ہے جو پوری مخلوقات میں سے صرف ایک کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام محمود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور اس شخص کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو ہر فرض نماز اذان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا مانگتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے نبی کہہ دیجئے مجھے اس گھر میں سچا داخل کر اور مجھے یہاں سے سچا نکال۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے ہر امتی کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب، تو مجھے دنیا اور آخرت میں جس بھی جگہ داخل کرے باعزت اور آبرومند
طریقے سے داخل کر، اور جس بھی جگہ سے نکالے باعزت طریقے سے نکال۔ اس لیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا ہے، اور یہ دعا آپ کو بھی یاد کرنی چاہیے کہ میں جہاں جاؤں عزت سے جاؤں، جہاں سے نکلوں عزت سے نکلوں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرما جو میری مددگار بن جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی عرصے میں فتح مکہ کر کے پوری فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے ہاتھ سے بیت اللہ کے گرد 360 بتوں کو توڑا گیا۔ آپ ایک لکڑی سے ان کو چوکے لگاتے تھے اور کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہمیشہ سے مٹ جانے والا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور قرآن سے جو ہم نازل کرتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے اے نبی وہ شفا ہے، وہ سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو قرآن کا معجزہ دیکھیے، مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، لیکن کافروں کے لیے یہ بیماری ہے۔ بالکل ایسے ہی جس کا پیٹ خراب ہو جائے اس کو آپ اچھی اور عمدہ خوراک دیں تو اس کا پیٹ اس کو ہضم نہیں کر پاتا۔ قرآن ہر سینے میں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی ہر دل کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن سے ہدایت وہ پاتا ہے جو ہدایت کے لیے خود کو کوالیفائی کرتا ہے، اور اس میں ٹاپ پہ کیا ہے، دل کی خوشی سے ہدایت کی طلب کیجئے۔ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے۔ جب نعمت ملتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، یہ باڈی لینگویج ہے نا، دوسروں سے منہ پھلا پھلا کے اور رخسار اونچے کر کر کے اور اپنے پورے کندھے اچکا کے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے ہر انسان اپنے اپنے شاکلہ میں رہ کر، اپنی اپنی سچویشن میں رہ کر کام کرتا ہی چلا جائے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کتنی محنت کی اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ آگے چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 88 سورۃ الاسراء، اللہ فرماتا ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے اگر جن و انس سب جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کر آئیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ وہ بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اس قرآن جیسی کتاب، اس قرآن کی تفسیر والی کتاب، اس قرآن کے معجزوں والی کتاب، اس قرآن کے اعجاز والی کتاب کوئی نہیں لا سکتا، جن و انس مل کر بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال کو لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر اکثر بار بار بیان کر دی۔ ہم چھوٹے ہیں نا، ہمیں یہ بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یاد کرواتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بار بار کہتی ہے اچھی کوئی بات، وہ نہیں تھکتی کہ میں نے ابھی کہا ہے تو میں پھر کیوں کہوں، اس لیے کہ وہ اپنے بچے کی خیر خواہ ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ بھول جاتا ہے، میں اس کو یاد کروا دوں۔ قرآن میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بار بار باتوں کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ وہ یاد کر لیں۔ یہ یاد کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ریپیٹ کر لے تاکہ آپ کو یاد رہے، لیکن انسانوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناشکری کی، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کوئی کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں جاری کر دے، یا آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ مطالبے پورے کرنا تو میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے رب کے بس کی بات ہے، میں تو صرف ایک بشر اور رسول ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کیوں ایمان لائیں، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ کہا ہاں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ان کی طرف کوئی فرشتہ اور رسول ضرور بھیجتے۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ
ہی گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور جس کو اللہ ہدایت دے ہدایت تو پھر اسی کو مل سکتی ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو کیوں گمراہ کرتا ہے اللہ؟ کیونکہ دل کا اللہ جائزہ لیتا ہے، جس دل میں ہدایت کے لیے طلب نہیں پھر اللہ اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے جس راستے پر وہ دل کی خوشی سے چلنا چاہتا ہے، اور تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار اللہ کے علاوہ۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، یعنی ان ظالموں کو ان کے چہروں کے بل اکٹھا کریں گے، اور وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی کون؟ وہ آگ، تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ قیامت والے دن مجرم منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ وہ ظالم چہروں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر آگ کی طرف لے کر جائے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی اللہ نے ان کی تھوڑ دلا پن اور ان کی کنجوسی کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ضرور اس کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے روک لیتے۔ انسان ہمیشہ سے بہت بخیل ہے۔ یہ دو صفتیں، حسد اور بخل، یہ بڑی بری عادتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند کیا ہے۔ آگے چلے تو اللہ نے فرمایا، ہمارے پاس آ جاتی ہے آیت کریمہ 110 اللہ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جو کچھ بھی کہہ کر پکارو اس کے تو اچھے 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 نام ہیں۔ اللہ کو پکارنا ہے تو اس کے ناموں کا وسیلہ لو کہ اللہ تو رحمان ہے، مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ تو حافظ ہے، میری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے مجھے عطا فرما دے کہ تو وہاب ہے۔ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اللہ کو حکمت سے پیارے پیارے نام لے کر چپکے چپکے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو سے دعائیں مانگا کرو، اور نہ اپنی آواز کو بہت بلند کرو نماز میں، نہ ہی بہت پست کرو، بلکہ ان کے درمیان میں راستہ تلاش کرو۔ تو اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، قل الحمدللہ، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کا کوئی بادشاہت میں شریک نہیں، کوئی اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا ساتھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کرنا مشکل ہے تو اللہ کسی کو اپنا اسسٹنٹ رکھ لے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی ہی تکبیر بیان کرو، بہت بڑی تکبیر۔ یہ ایک انتہائی جامعہ آیت ہے، اس میں اللہ کی حمد ہے، تسبیح ہے، تہلیل ہے، تکبیر ہے، سب آ گئیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کے بعد آگے چلے تو ہماری سورۃ الکہف شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا ہے، ہمارا جو کویسچن نمبر 1 اس میں 21 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب نازل کی، یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف بتاتی اور رہنمائی دیتی ہے، بالکل سیدھا راستہ، تاکہ وہ اپنی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرا دے، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو جنتوں کی بشارت دے دے کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، ان کا اس بارے میں کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اور وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور بہت چھوٹا منہ اور بڑی بات کہتے ہیں۔ اس وقت ان کو آئیڈیا نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اے نبی، ہمارے نبی کی کیریکٹرائزیشن، ہمارے نبی کا رنج و غم کا یہاں پر اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پیار بھری سرزنش کر رہے ہیں کہ شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے، اس بات پر کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو کر دیا جو کچھ اس زمین میں ہے، اس زمین کے لیے زینت، تاکہ ہم بتائیں کہ آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ بتائیے اس سج دھج میں
کون ہے جو اس سج دھج میں مگن ہو کر اس میلے والی دنیا میں دل لگا کر اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز زینت ہے، کیوں ہے؟ ہر چیز خوبصورت ہے، کیوں ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ ان میں کھو کر کہیں اللہ کو تو فراموش نہیں کر دیتے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم ضرور اس کو ایک چٹیل میدان بنائیں گے، ایسی زمین کہ اس میں کوئی تنگی، کوئی گھاٹی اور کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہوگا۔ زمین بالکل چٹیل ہو جائے گی، بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ غار اور تختیوں والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار کی طرف پناہ لی۔ کیوں لی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ چند نوجوان تھے جو کہ اپنی مشرک قوم اور اپنے بادشاہ، مشرک بادشاہ کے سامنے توحید کے برملا اظہار اور اعلان کرنے کی وجہ سے انہیں مطلوب تھے۔ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے ایک پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے پاس سے اپنا فضل اور اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں اپنے گھروں سے نکل گئے، کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ اس غار میں پناہ لی، پتہ نہیں وہ غار سیف ہے کہ نہیں، وہاں پہ بچھو بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ سانپ بھی ہو سکتے ہیں، آگے چل کر بادشاہ بھی ان کو پکڑ سکتا ہے۔ لیکن ان کو کیا چیز اپنے گھروں سے نکال کر لائی؟ اللہ کی ذات کا جب تعارف مل گیا نوجوانوں کو، تو پھر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے فیملیز کو چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کے غار میں کئی سال ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کی پریشانی ختم کر دی، ان کی گھبراہٹ ختم کر دی، ان کو نیند دے کر سلا دیا، کیونکہ نیند پریشانی اور گھبراہٹ کا سب سے اچھا علاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر وہ سو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے بتا رہا ہے کہ جو اس کے توحید کے لیے کوششیں کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ فزیکل لاز بھی بدل دیا کرتا ہے کہ نیند آئی اور 300 سال تک وہ سوتے رہے۔ اس 300 سال کے اندر نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کے جسم گلے سڑے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا اور 300 برس ان کو سلائے بھی رکھا۔ اور یہ اللہ نے اپنے ان دوستوں، ان سرٹیفائیڈ ولی اللہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں کون زیادہ مدت کو یاد رکھنے والا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ان کا ٹھیک ٹھیک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ جو خرافات ہیں اس کو ختم کیجئے، سچا واقعہ ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو رباط دیا۔ رباط کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی کنات نہیں ہوتی، کنات جب آپ ایک تمبو لگاتے ہیں، ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، تو اس کو جس ڈنڈے سے باندھتے ہیں اور اس کو زور سے رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں کہ وہ گرتا نہیں، اس کو رباط کہتے ہیں۔ ان کا دلوں پر اللہ نے گرہ لگا کر کھڑا کر دیا، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو پورے مضبوط دلوں کے ساتھ کہنے لگے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایسی بات کی تو ہم نے بہت حد سے گزری ہوئی بات کی، ہم نے بہت نا انصافی والی بات کی، اس لیے ہم اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں۔ اور یہ وہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، ان کے پاس اس میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ اور پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ بتائیں، اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا، اور ان سے بھی جن کو وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو پھر ان کو کہا کہ غار کی طرف چلو۔ اب انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں انہوں نے پکڑ لینا ہے، قید کر لینا ہے، اب ہمیں غار کی طرف جانا چاہیے۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کھول دے گا اور تمہارے کام میں کوئی سہولت پیدا کرے گا۔ یعنی پازیٹیو سوچ تھی کہ یہاں سے نکلیں گے تو شاید کچھ بہتری آ جائے، ایمان تو محفوظ ہوگا نا، آگے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر توحید پہ کمپرومائز کر لیا تو پھر ہماری آخرت بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے۔ اور تو دیکھے گا
کہ جب وہ سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف کنارہ کٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس کی غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ دیکھیے اس غار میں اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ میرے دوستوں کو تنگ نہیں کرنا بھائی، رائٹ اور لیفٹ ہوتے ہوئے نکل جانا، لیکن اس غار میں ان میرے دوستوں کو تنگ نہ کرنا۔ اور تم سوچ رہے ہو کہ وہ سوتے ہیں، وہ جاگ رہے، تم ان کو جاگتے ہوئے خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ سوتے ہیں، ہم ان کی کروٹیں بھی پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لے، اور ضرور ان کے خوف سے بھر جائے۔ یعنی دیکھیں اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کو 300 برس تک سلائے رکھا، پھر فزیکل لاس چینج کر دیے، پھر سورج کو حکم دیا کہ ان کے غار میں ان کو تنگ کرتے ہوئے نہیں جانا، اور پھر ان کی حفاظت کا ایک اور انتظام کہ غار کے ارد گرد دہشت کا اور مرعوب رعب کا اللہ نے پردہ حائل کر دیا۔ جو اس غار کے قریب جاتا تھا ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا، ان کے دل خوف سے بھر جاتے تھے۔ یہ اس لیے ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں۔ ایک کہنے والے نے کہا تم کتنے دن رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا بعض حصہ، یعنی ہم صرف ایک دن ہی سوئے ہیں۔ تو لے جاؤ بھائی اپنی اس چاندی کے سکے کے ساتھ کسی کو شہر بھیجو، اور وہ تمہارے لیے ایک کچھ کھانا لائے اور نرمی سے بات کرے، اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے کہ تم لوگ کہاں چھپے ہوئے ہو۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ ابھی ہم سوئے تھے، ابھی اٹھے ہیں، ابھی کوئی چوری چوری جا کے کھانا لے آئے اور ہم کھا لیں۔ اب وہ جب شہر گئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو تو لیٹے ہوئے وہاں پہ سوئے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں، اور جب وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، یہ تمہیں اپنی ملت میں لوٹا دیں گے، اور اس وقت تم کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہوگے۔ جی تو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بہت سے مفسرین کا بیان ہے کہ اس واقعے کی صورت معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ شہر کے راستے، لوگوں کی تہذیب، رہن سہن، زبان، لباس، ہر چیز تبدیل ہو چکی۔ اس نے کہا شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، یہ کیسا شہر ہے؟ وہ شہر پہنچا، ایک دکاندار سے کھانا خریدنے لگا۔ جب اس نے سکہ نکالا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے دوسرے دکاندار کو بلایا، کچھ لوگ جمع ہو گئے، ان کو شک گزرا کہ اس شخص کو تو شہر میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ جب اس نے کہا لو بھائی میں کل سے شہر کو چھوڑ کر تو گیا ہوں، کل ہی تو فلاں فلاں بادشاہ تھے جو یہاں پہ حکمران تھے۔ لوگوں کی حیرت اور بڑھ گئی، اس کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے تو پھر پوچھ گچھ کے بعد واقعہ کھلا، او ہو وہ نوجوان جو غائب ہو گئے تھے وہ سو گئے تھے، وہ اٹھ گئے ہیں۔ اب وہ سب لوگ مل کر جب ان کو پتہ چلا تو وہ ان کو بڑا اکرام کے ساتھ لے گئے، چلو جی بھائی آؤ ہم جا کر دیکھیں کہ یہ کدھر رہ رہے تھے۔ وہ ہجوم جب پورا اس غار میں گیا تو وہ شخص جب دوبارہ گیا اور وہ سارے ساتھی دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئے تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اور وہ 309 سال تک وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اب جو لوگ ان کے ساتھی تھے جو ان کی کرامات کے منتظر تھے تو انہوں نے کہا چلو بھائی یہاں پر ہم مسجد بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا مزار وغیرہ بنانے کی رسم یہ ویسے اس دور میں بھی تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ شاید وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بن دیکھ کے پتھر پھینکتے ہیں، اور کچھ کہیں گے 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ ضرورت اگلی آیت میں کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد سے واقف ہے اور انہیں تھوڑے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ویسے بھی آپ کو ان کی تعداد کو ڈٹرمن کر کے ملنے کے حوالہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں سرسری بحث کے سوا اور کوئی بحث نہ کریں۔ جو پتہ چلا کہ جو آپ کے ہر علم ہر بندے کے لیے ضروری نہیں اور بیکار کی کھود کرید نہیں کرنی چاہیے، جتنا علم اللہ نے دے دیا ہے وہ ہمارے لیے اتنا ہی اناف ہے اور اسی پر اکتفا کریں۔ اور پھر آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی کام کے لیے یہ مت کہے کہ میں کل کروں گا، انشاءاللہ کہے بنا،
اس کا شان نزول کیا ہے جی؟ یاد رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ، اصحاب الکہف، ذوالقرنین اور روح کے متعلق جو تھے سوال پوچھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے یہ سوال کس کے ایمان پر پوچھے تھے؟ یہ یہود سے پوچھ کے آئے تھے، ذرا ہمیں بتاؤ کہ یہ نبی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 سوال پوچھو، 2 کا مفصل جواب ملے گا، 1 کا جواب نہیں ملے گا۔ تو اب وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ 3 سوال پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ کو انشاءاللہ نہیں کہا، اور اس طرح سے 15 دن وحی رکی رہی، اور پھر جب اللہ نے یہ وحی واپس بھیجی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ گائیڈ کیا کہ انشاءاللہ کہے بنا کبھی بھی فیوچر کے حوالے سے اپنا ارادہ شو نہیں کرنا، اور جب تم بھول جاؤ، یعنی تمہیں انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو پھر یاد آنے پر کہہ لو۔ اور وہ اپنے غار میں 309 برس رہے، اور اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا کس قدر سننے والا ہے، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ اپنے رب کے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اے نبی اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس لیے اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور اگر تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اور خود اپنے آپ صبر کیے رکھو ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی نصیحت ہے، اس گروپ کے ممبرز کو بھی جو اس کو سن رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھو، اگرچہ کہ روکنا آسان نہ ہو تو بھی، اور اپنی نگاہیں بھی ان سے دور نہیں کرنی۔ دنیا کی زندگی کی طلب میں ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو اور یہ لوگ تمہیں پسند نہیں ہیں، اس کی بات مت مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو اس میں 2 باتیں آ گئی، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان سے دوستیاں کرنی ہیں، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ان سے دوستی نہیں کرنی۔ یاد رہے گی یہ بات۔ آگے چلے تو اللہ فرماتا ہے اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہو، مرضی تمہاری اپنی ہے۔ چوائس از ناؤ یورز۔ ہاں، کافروں کے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ ظالموں کو ہم نے تیار کر دی ہے آگ، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جن کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اگر وہ پانی مانگے گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب اور بری آرام گاہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم محسنین کا اجر ضائع، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو عدن کے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، وہ باریک اور گھاڑے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان تختوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا ہی بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ اور ان کے لیے مثال بیان کر دیجئے، کس چیز کی؟ اب پہلا فتنہ کیا تھا؟ ایمان کا فتنہ تھا، اللہ نے بتایا ایمان سلامت ہو تو ستہ ہی خیراں۔ اب دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے، جس کو کبھی مال مل جاتا ہے تو وہ اس بات پر فخر کرنے لگتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میری محنت سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے مثال بیان کر 2 آدمیوں کی، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے ان کھجوروں کے انگوروں کے 2 باغ بنائے، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درختوں سے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا۔ سو امیجن کریں کہ انگور اور کھجور یہ دونوں بہترین کمبینیشن ہے، خوبصورت باغ کی رنگت اور ڈسکرپشن، اور اس کا ساتھ ساتھ اس کا پھل بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی بھی تھی، یعنی کچھ فروٹس تھے اور کچھ سبزیاں تھیں، اور دونوں اپنا باغ میں داخل ہوئے، اور کیا تھا؟ وہ اپنا پھل بھی خوب دیتا تھا۔ اور جب وہ دونوں اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ وہ ایک شخص دوسرے سے کہنے لگا کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں اور نفری کے اعتبار سے بھی، یعنی ان کھیتوں میں میرے پاس تو بہت مال اور بہت میرے پاس
मुलाजिम हैं जो मैं इस बाग को मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं तो तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा माल है। और वो अपने बाग में दाखिल हो रहा था इस हालत में कि वो इतरा रहा था और अपने ऊपर जुल्म कर रहा था, और वो दूसरे भाई को अपने उस माल का दिखावा कर रहा था और अपने उस माल पे इतरा रहा था। ये हैं वो फितने जो कि माल के बाद इंसान की ज़िंदगियों में आते हैं। दिखावा करना, दूसरों को अपने से कमतर समझना, फ़ख्र करना अपने माल और औलाद पर भी, और दूसरों को अपने से नीचा जाना। और उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं कि ये बाग अल्लाह जो मुझे मिला है ये मेरी मेहनत से मिला है, और मुझे नहीं लगता कि क़यामत कभी कायम भी होगी, और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया जाऊंगा तो मैं से ज़रूर लौटने की बेहतर जगह पाऊंगा। यानी देखें कि उसकी सोच ही ख़राब हो गई कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, हत्ता कि मैं जन्नत भी खरीद सकता हूँ। जो ये सोच रख कर अपना माल जिसको अल्लाह देता है वो बहुत बड़े फितने में है, बहुत बड़ी आजमाइश में है। उस फितने से बचने का तरीक़ाकार क्या है, उसके साथी ने बताया। कहने लगा उस ज़ात के साथ कुफ्र करता है। देखो कि ये जो आज बाग बना है, उस बाग को बनाने से पहले ये तो सिर्फ कुछ खेत थे, इस पर मिट्टी में बीज बोकर अल्लाह ने इस बाग को बनाया है, और तुम भी तो कुछ नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें भी मिट्टी से बनाया है, फिर तुम्हें नुत्फ़े से बनाया है, फिर तुम्हें दुरुस्त कर दिया है। अल्लाह मेरा रब है जिसके साथ मैं शिरक नहीं करता, और वही मेरा और तुम्हारा रब है। जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने क्यों ना कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे ये बाग नहीं दे सकता था। अल्लाह ताला की तमाम ताकतें और कुदरतें हैं। तो ये है वो माल के फितने से रुकने का ज़रिया कि अपनी हर ताकत को अल्लाह के साथ कनेक्ट कर दीजिए माल की। और फिर उस वक़्त तुम अगर देखते हो कि मैं माल और औलाद में तुमसे कम हूँ और तुम अपने माल और औलाद पर इतरा रहे हो, तो क्या अजब कि तुम्हारा माल और औलाद भी तबाह व बर्बाद हो जाए और अल्लाह तुम्हारे बाग पर आसमान से एक आफत फेर दे, कोई अजाब भेज दे और वो चटियल मैदान बन जाए, या उसका पानी ना रहे कि जो तुम अपने बाग को दे सकते हो। और ऐसा ही हुआ, उसके फल को, उसका सारा फल मारा गया, और उसने उस हाल में सुबह की कि अपनी हथेलियां मलता था उस पर जो उसने खर्च किया, और वो अपनी छतों समेत गिरा हुआ था। यानी अल्लाह को इंसान का, अल्लाह ताला जब चाहता है इंसान से उसके माल को उससे छीन सकता है, इसलिए उस माल पर क्या इतराना। और वो अपनी हथेलियां मलता था, कहता था काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराता, और उसका कोई गिरोह मददगार ना हुआ और ना वो खुद बचने वाला हुआ। यहाँ पर अल्लाह की हर तरह की, वहाँ हर तरह की मदद अल्लाह सच्चे के इख्तियार में है। हर वलायत, हर इख्तियार अल्लाह के पास है, जो सवाब देने में बेहतर है और अंजाम के एतबार से बहुत बेहतर है। आयत करीमा क्वेश्चन नंबर 27 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 45, और बयान कर उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल जैसे पानी जिसे हमने आसमान से उतारा। जी, दुनिया में, ज़िंदगी में हम बड़ा कुछ हासिल करते हैं, सब अल्लाह की रहमत की वजह से हासिल होता है। पानी जिसे हमने आसमान से उतारा, ज़मीन की नबातात खूब मिलजुल गईं, फिर क्या हुआ, वो ज़मीन की नबातात चूरा हो गई। जब इंसान के अंदर जवानी आती है तो वो समझता है सब मेरा है। जब ज़मीन के ऊपर बहार और शबाब आती है तो खूबसूरत रंग होते हैं, लेकिन क्या वही ज़मीन का वही सारा फल चूरा चूरा नहीं हो जाता? कभी बड़ी दावत बनाई है, देखा है, सब आपने बड़ी ट्रे सजाई, लोगों के सामने रखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दावत क्या हो गई, वो हड्डियों में तब्दील हो गई, वो गंद हो गई। उस गंद को उठाओ भाई, इस जगह को क्लियर करो। कभी वो बड़ा खाना देखा है जो आपने बड़े मज़े ले लेकर खाया, उसका एंड क्या है, वो बदबूदार आपके जिस्म से निकलने वाला फुजला कि जिसकी बू कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया देखो दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल, हर चीज़ को फना है, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। ज़मीन जो अपनी जीनत दिखाती है, एंड उसका क्या है, हर चीज़ चूरा चूरा हो गई, जिसका अपना वजूद ही कोई बाकी ना रहा, हवाएं उसको उड़ाए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर हमेशा से कादिर है। याद रखिएगा कि सब माया है। दुनिया में आने वाली हर कामयाबी को जवाल है,
ہر خوشی ختم ہو جانے والی، ہر ملن جدائی پہ ختم ہوگا، ہر انسان کی کامیابی اینڈ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے مال اور بیٹوں پر فخر نہیں کرنا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہم بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، ان کی آرزوئیں بھی بہترین ہیں، اور ان کا ثواب بھی بہترین ہے۔ اس لیے باقیات الصالحات، حضرت عثمان سے پوچھا گیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا ہے؟ رسول حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے سب اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ جو آپ نے کسی کو دے دیا اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں وہ صدقہ رول پلے کرتا رہا، وہ علم نافع جو آپ کسی کو سکھا گئے، وہ نیک اولاد جس کی آپ اچھی تربیت کر گئے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ پہاڑ چل سکتے ہیں لیکن اس دن چلیں گے، اس دن پہاڑ چلیں گے، اور تو زمین کو ایک صاف میدان دیکھے گا، ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پہاڑوں کی مختلف حالتیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، اور یہ آخری حالت ہے کہ ان پہاڑ بالکل ذرہ ذرہ ہو کر اڑ جائیں گے، پہاڑ برا گندہ ہو جائیں گے، تمام اونچی اور نیچی جگہ ہموار کر دی جائیں گی۔ قیامت کے بڑے دن کے لیے بڑا سٹیج تیار ہو رہا ہے، پوری زمین نگاہ کے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی اوٹ باقی نہیں رہے گی، اور ہم ان اگلوں پچھلوں سب کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی زمین میں ایسا انسان نہیں جو پیدا ہوا ہو اور وہ اللہ کے حضور پیش نہ ہوا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے رب سے اس حال میں ملو گے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ اور تم ڈائریکٹ گفتگو ہوگی، پھر وہ اپنے رب کے سامنے صفے باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے اس دنیا میں آئے تھے، نہ کوئی رشتے تھے، نہ کوئی ناتے تھے، نہ کوئی دوستیاں تھیں، اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق لے کر آئے تھے، اب آج بھی اسی تعلق کی بنیاد پر تمہارے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق دنیا میں بنا کر گئے ہو، بلا شبہ تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے تو ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تمہیں یہ خیال تھا قیامت کے دن، حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ تم سب ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے مختون اٹھائے جاؤ گے، یعنی بغیر ختنے کے ننگے پاؤں اور ننگے بدن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں اکٹھے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کی سوچ بھی آئے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن کتاب رکھی جائے گی تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی بات، مگر ان سب کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کتاب میں موجود پائیں گے۔ تیرا رب کسی سے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مجرم خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ہمارا تو ہر گناہ یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ پھر آ جائیے قصہ آدم و ابلیس، ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس وہ جنات سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی حکم عدولی کی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ ظالموں نے بڑا برا بدل کیا، اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں تھا، نہ ہی خود میں ان گمراہوں کو اپنا ساتھی بنانے والا ہوں، یہ کیسے مستحق ہو گئے کہ میری حکومت میں شریک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اور جب دیکھ یوم یقولو، جب اللہ کہے گا بلاؤ کہاں ہے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں یہ دعویٰ تھا کہ تم اللہ کے سامنے وہ ہماری عرضی پیش کریں گے، تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے، اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ یہ
یقیناً وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی تو جان نکل جائے گی، روحیں ان کے حلق ان کے کلیجے حلقوں کو آ جائیں گے، ان کے لیے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن آپ کو سمجھائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اور ہم اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ہو اور وہ اسے منہ پھیر لے اور وہ بھول جائے جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے تو اس وقت ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ ان کے دل اس قرآن کی طرف سے بوجھ میں ہے، ان کو پسند ہی نہیں قرآن سننا۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر تمہارے کاموں اور کرتوتوں کی بنیاد پر تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا تو پھر سب کو عذاب دیتا۔ بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وعدہ ہے، ہم ہرگز اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے، میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم کو پہنچ جاؤں۔ یہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر تھے اپنے وقت کے، اللہ نے ان کے علم کو ایک اور عالم کے ذریعے کاٹا۔ حضرت موسیٰ سے جب کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے، آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ، تیرے سے بڑا بھی ایک عالم ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو شوق پیدا ہوا کہ اب اس عالم سے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جاؤ ایک جگہ تو اپنی توشہ دان میں ایک مچھلی رکھ لو، وہ مردہ مچھلی کی جس جگہ پر زندہ ہو کر دریا میں مل جائے گی اس جگہ پر تمہیں میرا وہ بندہ مل جائے گا، اور وہ جگہ دراصل دو دریاؤں کے ملنے کا مقام ہوگا۔ یعنی ایک پہیلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ اب اپنے اس ٹیچر کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور کہا چلو بھائی مچھلی لے لو اور پھر ہم اپنے ٹیچر کو ملتے ہیں۔ جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچا اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مچھلی زندہ ہو کر پانی میں واپس چلی گئی، اور وہ لیکن ان کے جو فرینڈ تھے حضرت موسیٰ کے، ان کو جو حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اوہو بھائی بھول گئے وہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علم کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ گھر سے نکلے، دور گئے، بھوک پیاس برداشت کی اور پھر اس جگہ کو تلاش کیا۔ تو پھر اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ علم کا حصول کوئی بڑا مزے کا کام نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کوئی نئی چیز سیکھنی ہے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کی نفس پہ وہ باتیں گراں گزرتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو فزیکل انوائرمنٹ میں جا کر تکلیف، بھوک پیاس، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنی کلاس اٹینڈ کرنے کے حوالے سے بھی، اپنے اسکول کالج جانے کے حوالے سے بھی، اپنی یونیورسٹیز میں آپ کو ڈیلی بیس پر کوئی بہت ایزی ٹاسک نہیں ملتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بہرحال پرسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حضرت موسیٰ وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی پیاس اور بھوک لگی ہے، بھئی مچھلی لاؤ کھائیں، تو ان کے فرینڈ نے کہا اوہو مچھلی تو بھول گیا، وہ تو سمندر میں، وہ تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی سرنگ کی طرح راستہ بنا کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو یہی تو وہ مقام تھا بھائی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، چلو واپس چلو۔ اب وہ اپنے آثار قدم کو دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ گئے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون کئی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں نصیحتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ تو علم ہونے کے باوجود اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تکبر نہیں ہوگا، اس میں عاجزی ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا خضر سے پتہ پوچھنا بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تھے، حضرت موسیٰ کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ اور پھر تھکاوٹ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ علم کے ساتھ ہوگی تو ہی علم حاصل کریں گے۔ خیر وہ چلے گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوجد عبدا من عبادنا، اللہ نے کوئی بڑے ٹائٹل نہیں دیے کہ جناب، سر، اور یہ کہ اعلیٰ حضرت، کچھ نہیں، ایک عام سا بندہ ہے بھائی، وہ بھی ہمارے بندوں میں سے۔ اور دیکھیے کہ نکرہ ہے،
وہ معرفہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا ان کو ٹائٹل نہیں دیا کہ جب انسان کو علم آ جاتا ہے تو اس میں عاجزی آ جانی چاہیے. یہی اصل عالم کی دلیل ہے، اصل عالم کی نشانی ہے. ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے علم اور اپنی طرف سے کوئی ہدایت دے رکھی تھی. یعنی حضرت موسیٰ کو شریعت کا علم تھا، حضرت جو ان کے ٹیچر تھے ان کو کوئی اور ہی علم تھا. اور وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے جو علم آپ کے پاس ہے، انہوں نے بڑا ہمبلی ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی وہ سکھا دیجئے. جو آپ کے پاس علم ہے میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو علم میرے پاس ہے اس پر آپ صبر نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، عام انسانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ علم کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ صبر. یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ تیسرا جو فتنہ ہے نا ہماری، کیونکہ ہمیں پتہ ہے سورۃ الکہف دجالی فتنوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ فتنے کس فارم میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ وہ آپ کے ایمان پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، وہ مال کی کثرت آپ کو دکھا کر آپ کو ٹریپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو علم کی فیلڈ میں تکبر کے ذریعے کہ یہ بڑے جناب، یہ بڑے ڈین ہیں اور یہ بڑے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، یہ بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، کوئی انسان اپنے علم پہ اترا کر دجالی فتنے میں جا سکتا ہے. تو اس میں بھی کیا ہے؟ علم پر اترانا نہیں، عاجزی نہیں کرنی. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھیں جو آپ کو علم دیا گیا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا صبر کرنا ہے، سوال نہیں پوچھنا. یعنی کہ سخت ٹیچر ہیں، بڑا اسٹرکٹ شرطوں کے ساتھ انہوں نے اپنا اسٹوڈنٹ بنا لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، انشاءاللہ میں صابر رہوں گا. جب انہوں نے کہا بس اب میں نے آپ کو کچھ سکھانا نہیں ہے، آپ نے آبزرو کرنا ہے، میرے ساتھ ساتھ رہیے، جو میں کر رہا ہوں بس اس کو آبزرو کیجئے جب تک کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں پڑھانے کا سٹائل بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر کے پاس خود چل کر جائے گا، ٹیچر کی شرطوں کو فلفل کرے گا. ٹیچر ان کو سب سے پہلے جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہر بات پہ منہ اٹھا کے جلدی جلدی سوال نہیں پوچھنا شروع کر دینا، پہلے خود آبزرو کریں کہ ہو کیا رہا ہے اور صبر سے آبزرو کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے ان کے ساتھ. اب وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے، اور جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو جو ان کے ٹیچر تھے حضرت موسیٰ کے، انہوں نے کشتی میں جب سفر کر لیا، اترتے وقت کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا. اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ کائنات میں دو ہی کام اس وقت چل رہے ہیں، یا کوئی بنا ہوا کام بگڑ رہا ہے یعنی تخریب ہو رہی ہے، یا کوئی بگڑا ہوا کام بن رہا ہے یعنی تعمیر ہو رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہی ہے یہ قرآن کا ہمیں واقعہ بتاتا ہے. اب ایک بنی ہوئی کشتی ٹوٹ گئی ہے، آپ کی بنی ہوئی صحت برباد ہو گئی، آپ کا بنا بنایا کاروبار خراب ہو گیا، آپ کی بنی بنائی ساکھ خراب ہو گئی، آپ کو اللہ نے اولاد دی واپس لے لی، بنی ہوئی چیز ٹوٹ گئی. حضرت موسیٰ بڑے کنفیوز ہوئے کہ ایک اچھی خاصی کشتی تھی، ہم سوار ہوئے، ہم نیچے اترے، ہم نے بجائے اس کے کہ ان کو تھینک یو بولیں ہم نے ان کی کشتی توڑ دی. کتنے ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کشتی کیوں توڑی؟ بڑی عجیب سی حرکت کی آپ نے، بڑا برا کام کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ وہ خود بھی ایک پیغمبر تھے اور ان کے اندر ایک غیرت تھی کہ غلط کام کرنے پر ہم نے روکنا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے مجھ سے سوال نہیں پوچھنا اور آپ میرے سے صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کو یاد آ گیا، اوئے ہوئے میں نے تو پرومس کیا تھا، میں نے تو ان سے کوئی سوال نہیں پوچھنا. انہوں نے کہا سوری اب نہیں، اب مجھ سے آپ مواخذہ نہ کیجئے، جو مجھے بھول ہو گئی اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کیجئے. انہوں نے کہا چلیں پھر دوبارہ چلیں، لیکن اب آپ نے کچھ پوچھنا نہیں، جسٹ آبزرو کریں. جب وہ آگے چلے تو انہوں نے دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا تھا، اچھا خاصا بچہ تھا. وہ جو ان کے ٹیچر تھے حضرت موسیٰ کے، حضرت خضر کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو، وہ ان عام بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. انہوں نے ان کو پکڑا اور اسے گچی مروڑ کر اس کو مار دیا، جس بھی طریقے سے ان کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر ایک حساب سے خاموش نہ رہ پائے. انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک معصوم جان کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی. دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے، ہمارے دس از این آنسر کہ بہت سی جگہوں پر ہم ایسے حادثے ہو جاتے ہیں جن کی کوئی ریزن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں بیچاروں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. حضرت موسیٰ کے ٹیچر نے کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں مسٹری کیسے وہ کریٹ کر رہے ہیں، سسپینس کیسے کریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے چپ رہنا ہے، بولنا نہیں. اب آپ نے پھر سوال کر لیا. اب ان کو حضرت موسیٰ کو پھر شرمندگی ہوئی. انہوں نے کہا اب نہیں، میں سوال نہیں پوچھوں گا. اب اگر دوبارہ میں نے سوال پوچھا
تو آپ مجھے آپ میرے ٹیچر نہ رہیے گا، مجھے اپنے کورس سے ہٹا دیجیے گا، کیونکہ میں بار بار ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہا، اور آپ کو میرے ساتھ جو ہے وہ عذر کو پہنچ گئے۔ تو یہ جی ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ 16ویں پارے میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ہمارا 15واں پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔